السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، اس پورے ہفتے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے جو موٹی بات جو تھی، جو کہ سیاست کے میدان کے اندر جس نے کہ ہلچل مچانے کی کوشش کی اور کسی حد تک وہ ایک شور و غوغا بھی اس نے جو ہے وہ اس نے کریٹ کیا، وہ تھی اپوزیشن کا گرینڈ الائنس۔ اگرچہ کہ ہم پچھلے کچھ 1.5 سال سے سنتے ہوئے آ رہے تھے اور اسد کیسر صاحب نے، جو کہ تحریک انصاف کے ایک بڑے جید لیڈر ہیں، انہوں نے بہت سارے ٹی وی پروگرامز کے اندر، اس کے علاوہ جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب اور اس کے علاوہ بھی جو فرسٹ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے تحریک انصاف کی ہمیشہ ایک ہی بات کہی ہے کہ ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے جا رہے ہیں، اور اس بات کو تقریباً 1.5 سال سے قریب عرصہ گزر چکا ہے۔ کیوں؟ اگر میں دوسری جانب دیکھتا ہوں، وہ آپ کو اس کا کمپیریزن کر کے بتا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت 571 ڈیز ہو چکے ہیں کہ بانی تحریک کو جیل کے اندر موجود رہتے ہوئے، اور اس دوران میں یہ ابھی تک گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ بنا نہیں سکے۔ کیوں نہیں بنا سکے، یہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے، اور جب وہ بنا تو اس کی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ پہلا ایشو تو یہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسری بات، کے پی کے میں اس وقت حکومت کی سچویشن کیا ہے۔ وہاں پہ بانی تحریک کی جانب سے ایک کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو کہ تمام کے تمام وزراء کی کارکردگی کو جانچے گا۔ اس کے پیمانے کیا ہوں گے، وہ اس پہ ہم بات کریں گے، اور کیا یہ جو رپورٹ آئے گی، کہ اس سے پہلے جس طرح تحریک انصاف کی بہت ساری رپورٹس آئی ہیں، ان کی انٹرنل رپورٹس جو آئی ہیں، کیا اس کی طرح یہ رپورٹ بھی دب جائے گی، فائلوں کی نظر ہو جائے گی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد پنجاب کے اندر اگر میں بات کرتا ہوں تو پنجاب کی جو سی ایم ہیں، ان کی جانب سے پے در پے جو پروجیکٹس اناؤنس کیے جا رہے ہیں، ان کے دھڑا دھڑ افتتاح کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بات ہوگی کہ ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اور وہ پیسے اگر آ رہے ہیں تو اس کا پراپر طریقے سے اس کو ہم کس طرح چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی جو ہے، اگر میں صدر آصف علی زرداری صاحب کی بات کرتا ہوں، تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بہت بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر بیرون ملک سے پانی لے کے آئیں گے، وہ پانی کیسے لے کے آئیں گے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا عجیب سا بیان دیا۔ وہ بیان یہ ہے کہ، اور خاص طور پہ یہ بیان جو تھا، انہوں نے پنجاب میں اپنی پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے، جو لیڈران تھے، ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ صبر کریں، برداشت کریں، اور آپ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ عید کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ہمیں کیا دیتی ہے یا کیا نہیں دیتی، اس تک اس کا مطلب کیا ہوا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں چودھری افتخار حسین چھچھر صاحب، ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا مہندر پال سنگھ صاحب نے۔ مہندر پال سنگھ صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو ہے وہ رہنما ہے اور سابق ایم پی اے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ شائستہ اسلم صاحبہ، جو کہ ایک بڑی ووکل پرسن ہے پیپلز پارٹی کی، اور ان کی ابھرتے ہوئے رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ تینوں احباب کا اسٹوڈیو میں بہت بہت جو ہے وہ میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو میں بات کرتا ہوں وہ مہندر پال سنگھ۔ مہندر پال صاحب، یہ 1.5 سال گزر گیا اور گرینڈ اپوزیشن الائنس کی ہم مسلسل بات سنتے آ رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ نہ خون نکلا۔ تو سر یہ کیا ہوا؟ بہت بہت شکریہ حسام صاحب۔ پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے مجھے بلایا لیکن میں نہیں آ سکا۔ سر وہ میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا، اور اب آپ جانتے ہیں کہ میں کن کنڈیشن میں آ گیا ہوں، اور میں نے آپ کی جو ایک وعدہ جو ہے وہ پورا کیا آپ کے چینل پہ آ کے۔ محبت آپ کی سر، محبت۔ بات یہ ہے کہ جو گرینڈ الائنس ہے، آپ سب سے پہلے اس کے مقاصد دیکھیں کہ وہ ہے کیوں۔ جی، گرینڈ الائنس اس وقت بن رہی ہے، وہ ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے ہے۔ ڈیموکریسی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، ڈیموکریسی کو جو حشر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کا گلا بھی دبا دیا۔ آلریڈی پاکستان میں جو ڈیموکریسی تھی وہ آئی سی یو میں تھی، وہ بڑی مشکل سے اس کو آکسیجن دے رکھی تھی۔ جس طرح سے آکسیجن جو ہے مسلم لیگ نون کو وہ امریکہ کی طرف سے ملتی تھی، وہ کہتے تھے نا کہ ہم خواجہ آصف صاحب کہتے تھے، تو اسی طرح کی ڈیموکریسی بھی پاکستان کے اندر جو آئی سی یو پہ تھی۔
तो जो आईसीयू का वो था वो भी उन्होंने अब ऑक्सीजन मास्क जो है ना वो उतार दिया 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद। अब तो सारा कुछ आपने जो है उन लोगों को पकड़ा दिया जो कहते हैं हमारे सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं है। और जो डेमोक्रेसी होती है अवाम के वोट से, अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनको तो आपने असेंबली में नहीं आने दिया, और उनको फॉर्म 47 के जरिए जिस तरीके से अवाम के नुमाइंदों को जिस तरीके से उनके साथ ज्यादती की गई, नताइज तब्दील किए गए, तो डेमोक्रेसी जो ग्रैंड अलायंस है वो एक डेमोक्रेटिक अमल है और वो हम बनाएंगे। आप ये देखें कि अगर वो एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं तो होटल पे पाबंदी लगा दी जाती है। जिस होटल बेशक आपके पास ताकत है, इसका मतलब ये तो नहीं है, डेमोक्रेसी में ये तो नहीं होता कि आपके पास ताकत है तो आप किसी की कॉन्फ्रेंस भी ना होने दें। अब मेरे पास अगर ताकत आती है मैं आपको प्रोग्राम भी ना करने दूं, ये तो डेमोक्रेसी की कोई भी निशानी नहीं है। सर वैसे ऐसे होता रहा, मैं प्रोग्राम बहुत अरसा किया नहीं सर मैंने, क्योंकि आपके पास देखिए ना डेमोक्रेसी की पावर थी ना सर। नहीं हमारे पास बिल्कुल नहीं, मैं बहुत देर ऑफ एयर कर रहा हूं। जिन लोगों ने आपको ऑफ एयर किया होगा उन्होंने अब काशिफ अब्बासी साहब को भी किया है, नहीं सर, उन लोगों ने हामिद मीर साहब को भी ऑफ एयर किया है। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हामिद मीर साहब को दिसंबर में ऑफ एयर किया गया था, फिर दोबारा उनका पहला प्रोग्राम 25 दिसंबर को ही रिकॉर्ड हुआ, मतलब रिकॉर्ड लाइव आया, उसमें मैं भी था, उसमें मैं प्रोग्राम में था। तो जो लोग डेमोक्रेसी के लिए बोल रहे हैं ना उनके प्रोग्राम ऑफ एयर हो जाते हैं। अगर आज भी आप बोलेंगे तो आपका भी ऑफ एयर हो सर। मैं इसमें सर एक चीज ऐड कर दूं, मैं आगे भी चलता हूं सर। खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो बड़ा सर, वो भी देखे ना वज़ीर आज़म रहे एक जमाने में, डेमोक्रेसी उनसे ज्यादा कौन जानता है, डिप्लोमेसी उनसे ज्यादा कौन जानता है, और उसके अलावा जो इंसानी हकूक है उनसे ज्यादा कौन जानता है। सर 1.5 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे ना सर, और अब वो आपके साथ है। तो बस सर इतना ही मैंने कहना था। मैं सवाल को अब मेरी बात आगे पॉइंट आता है, फिर वही पॉइंट आता है कि क्या वो मेरे मफाद के लिए हैं सर, जाती मफाद के लिए ना, क्या मेरे जाती मफाद के लिए हैं? देखिए अगर वो मुल्क में जो कि निजाम, आपके मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, आपको जब कायदे आजम ने आपको आजाद किया तो आपको बताया कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई गई है, ये कोई जो है मार्शल लॉ वाला मुल्क नहीं बनाया। नहीं इसके ऊपर सर मेरे एक पॉइंट है, क्योंकि वो जो एक लेटर जो था, और खासतौर पर उनका जो पहला इंटरव्यू जो था, जो कैनेडियन जो सहाफी को, खातून सहाफी को उन्होंने दिया था, उस पे हम बाद में बैठ के डिस्कस करेंगे। नहीं सर वो रीजन की है कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ को कितना ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम ऑफ एयर करा दे। नहीं सर ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ सर, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, प्रोग्राम ऑफ एयर हो जाएगा ना, कोई बात नहीं सर। जितने सर ਇੰਨੇ फटीका खाती हैं सर, 2-4 साल और खा लांगे, क्या हो जाएगा। अच्छा इफ्तिखार साहब ये जो अभी इन्होंने बात की है, क्या सर आप समझते हैं कि अपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपने उनको एक होटल में चाय भी नहीं पीने दी? उन्होंने सर क्या करना था सर, उन्होंने आना था, बैठना था, उसके बाद चाय पीनी थी, 2 तकरीरें करनी थी आपके खिलाफ, वो होटल के कमरे में बैठ के करी थी, लॉबी के अंदर, तो सर आपने वो भी नहीं उनको करने थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी भाई, आपने मौका दिया और मैं आपके पास हाजिर हुआ। जी आपकी बात से मैं आने से पहले जिस तरह मेरे भाई ने की है, बस बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे हम चीज़ें वो पसंद करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। अब मेरे भाई जो डेमोक्रेसी मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं जहाँ पे टिकटें भी किसी मखसूस जगह पे जाके, अमूमन हमारे यहाँ पे रिवाज है कि पार्टीज़ अपने दफातर में देती हैं MPMNS को टिकटें। तो यहाँ पे एक दौर ऐसा भी रहा था कि जिनको आज ये बुरा भला कह रहे हैं उन्होंने टिकटें तकसीम की थी MPMNS की। सर वो तो माजी है, उसको छोड़ देना सर, उसको छोड़ देना। मैं इनकी बात सर वो मैंने पॉइंट इनको दे दिया है, आप खाकान अब्बासी साहब का पॉइंट इनको दे दिया है। 2 मिनट दे दें। जी सर। क्या वो डेमोक्रेसी चाहिए? इनको वो डेमोक्रेसी चाहिए जिसमें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि टेंटों वालों पे पर्चे दे दो, कुर्सियों वालों पे पर्चे दे दो, और जिन्होंने वो साउंड का सामान दिया उन पे पर्चे दे दिए? क्या ये उस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं? इनको अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। और मैं तो यहाँ पे बड़ी खुल के बात करूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से हट के अपनी अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पहले अपनी इस्लाह करे, फिर डेमोक्रेसी की बात की जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने मेरे से बात पूछी है सर, जी सर गुजारिश ये है कि भी सोशल मीडिया पे इस कदर झूठ बोला जाता है। मुझे ये बताएं कि भी क्या इनके पास कौमी असम्बली का प्लेटफॉर्म नहीं है?
جہاں پہ پوری دنیا میں وائس جاتی ہے. سر عباسی صاحب وہاں پہ نہیں ہے نا سر؟ تو عباسی صاحب کو کسی نے منع کیا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں نہ آئیں؟ سابقہ پرائم منسٹر ہیں, وہ آ سکتے ہیں. کیا یہ اپنی میٹنگز وہاں پہ نہیں کرتے؟ قومی اسمبلی میں ان کی میٹنگز نہیں ہوتی؟ یہ اپنے ممبرز کے ساتھ نان الیکٹڈ ممبرز کو قومی اسمبلی میں نہیں لے کے آتے؟ وہاں پہ ان کی میٹنگز نہیں چلتی. یہ جسٹ ایک, اچھا آپ یہ نوٹ کریں نا, یہ کل کا دن ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ سر بتائیں سر, کل کیوں, کل کیا تھا سر؟ فرسٹ ٹائم ابو ظبی کے پرنس, یعنی میری انفارمیشن کے مطابق فرسٹ ٹائم وہ پاکستان آ رہے ہیں. ملک میں ایک ہیجانی کیفیت اور ایک شور ولولہ اور ماحول کو خراب کرنے کے لیے ہر وہ ایشو یہ اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے ملک کی بدنامی ہو, معیشت کمزور ہو, اور ملک اگر ترقی کی طرف جا رہا ہے اور اس کو روکا جائے. ٹھیک ہے, اچھا تو نوٹ کرنے والی بات ہے. سر یہی پہ سر آپ نے سر بہت اچھی بات کی, بہت اچھا پوائنٹ دیا سر. یہ جو نئے آپ نے جو وزراء انڈکٹ کیے ہیں قومی اسمبلی کے اندر, ان کو جو ان کا حلف تھا وہ وزیر اعظم نے لینا تھا کہ وزیر اعظم کی یہ زیادہ اشد ضرورت تھی کہ وہ ابھی جو پرنس ہمارے پاکستان میں آئے ہوئے تھے ان کو ریسیو کرنا زیادہ ضروری تھا؟ نہیں, دیکھیں اس کا ٹائم, پہلے انہوں نے جو مہمان تشریف لائے ان کو ریسیو کیا, اس میں پریزیڈنٹ بھی شامل ہے اور پرائم منسٹر بھی شامل ہے. اس کے بعد وزراء کا اوتھ ہوا, اس میں پرائم منسٹر بھی شامل ہے, پریزیڈنٹ بھی شامل ہے. ہمارے دستور کے مطابق پریزیڈنٹ نے اوتھ لینا ہوتا ہے. آپ کے دستور کے مطابق آئین پاکستان. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میڈم, گرینڈ اپوزیشن الائنس آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں؟ دیکھیں اگر میں سندھ کی بات کرتا ہوں تو جی ڈی اے بھی اس میں شامل ہے, اور آپ کیونکہ جو ہے حکومت کا حصہ ہے اور حصہ بقدر جسا آپ کے پاس پراپر چیزیں ہیں. اگر آپ وزارتیں اگر آپ نے نہیں لیں تو, لیکن مین اگر ہم دیکھتے ہیں گورنرشپ آپ کے پاس ہے, صدارت آپ کے پاس ہے, اس کے علاوہ اور جو کی پوسٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو کیا آپ بھی واقعی جو ہے وہ ایک ٹوٹی پھوٹی مظلوم سی بیمار سی جو پوزیشن ہے اس سے آپ پریشان ہوگی؟ آپ نے ان کو منع نہیں کیا چھچر صاحب کی پارٹی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا. ابھی آپ نے بات کی کہ کیا ہم لوگ ان سے خوفزدہ ہیں یا حکومت خوفزدہ ہے. جو میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا, وہ یہ ہے کہ حکومت اس الائنس سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہے. اچھا, کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ اب وہ ان کی جو ایک سیاست رہی ہے نا پوری, وہ ایجیٹیشن کی سیاست رہی ہے پی ٹی آئی کی. اب اگر ہم بعد میں دیکھیں کہ جیسے ہی ہمارے الیکشنز ہوئے اس کے بعد جو کچھ ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم نے بات ہی نہیں کسی سے کرنی. ابھی بھی وہ اسی چیز پہ قائم دائم ہے کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی. اب وہ ایک الائنس بنا رہے ہیں. آپ بتائیں جی ڈی اے کا کتنا حصہ ہے, یا کانگریس جماعتیں جو ان کے ساتھ مل جائیں گی تو کیا کر لیں گی, ان کو کتنا لوگ پسند کرتے ہیں, یا وہ کتنے عوام کو باہر نکال سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا پسند عوام کیسے کرتے ہیں, تو اگر میں بات کرتا ہوں تو تحریک انصاف والے کہیں گے کہ جناب صرف پارٹیز عوام ہمیں پسند کرتی ہے, باقی پارٹی اس کو پسند نہیں کرتی. نون لیگ والے میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی یہی بات کریں گے کہ جی عوام ہمیں پسند کرتی ہے, ہمیں ووٹ دیتی ہے, تو ہمارے علاوہ کسی اور کو پسند نہیں کرتے. اگر ہم یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے ابھی جو بات کی, اگر آپ اس کو اسپنج کر دیں اس چیز کو, دیکھیں چاہے ایک چھوٹی اے این پی ہے نا, اے این پی نے پاکستان کی اگر پولیٹیکل اگر میں تاریخ دیتا ہوں تو سب سے زیادہ مار اے این پی نے کھائی ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کھائی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے کھائی ہے, اور آج کل تحریک انصاف مار کھا رہی ہے. تو اگر یہ جو مار کھا رہے ہیں تمام کے تمام پارٹیز, کچھ نہ کچھ پولیٹیکل اس کی کوئی موٹو تو ہے نا جس وجہ سے مار کھا رہے ہیں یہ لوگ. دیکھیں ایک بات ہم جب دیکھتے ہیں نا کانگریس جماعتیں, جی ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اگر اے این پی کو لیا جائے, پاکستان مخالفت انہوں نے کبھی نہیں کی. اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے, جو ایک بیسک پاکستان کا ایک نظریہ ہے نا اس کی مخالفت کبھی نہیں کی. لیکن یہ جو آپ جی ڈی اے کی بات کر رہے ہیں, آپ اس چیز کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں. آپ یہ بتائیں ان کے پاس سیٹس کتنی ہیں سندھ کے اندر, ان کے پاس سیٹس کتنی ہیں؟ تو پھر آپ نے ان کو نہیں یہ چیز دیکھیں نا, آپ اپنی پھر پارٹی آپ حکومت کو سمجھائے نا, مسلم لیگ نون کو آپ یہ بات سمجھائیں, ان کو کر لینے دیں. حکومت کو ان سے کوئی خوف نہیں ہے جہاں تک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے. اور جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کئی اور پلیٹ فارم ہے, یہ وہیں پہ جائیں, وہاں پہ جا کے قومی اسمبلی میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہی بات
مہندر پال سنگھ سر دیکھیں دونوں جو ہمارے احباب ہیں پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس فورم تو موجود ہے تو ضرور آپ نے ایک الگ سے 1.5 انچ کی مسجد بنانی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے یہ بتائیں وہی سوال پھر پاکستان جمہوری ملک ہے یا نہیں, میرا ملک ہے یا نہیں, میرے پاس جو آئی ڈی کارڈ ہے یہ کس چیز کی ضمانت دیتا ہے مجھے؟ سر میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانی ہوں, تو پھر میں پاکستان کی کسی بھی کونے میں کہیں پہ بھی اپنے حق کی بات ایک پرامن طریقے سے کر سکتا ہوں. کیا وہاں پہ میں کلاشنکوف پہ لے کے چلا گیا جیسے یہ ہمارے ورکروں کے گھر میں لے کے چلے جاتے ہیں؟ کیا وہاں پہ آپ کے بھی جاتے تھے وہاں پہ؟ تو وہاں پہ اگر دیکھیں ایک پاکستان کی پارٹیوں کی جو پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں پھر ان کے کہ جو ووٹ لیتی آئی ہیں یا ووٹ لے کے بیٹھی ہیں, میں نہیں کہہ رہا, میرا وہ موقف ہے, لیکن کل پرسوں شیلا رضا نے بھی کہا ہے کہ بلاول بھٹو لاہور سے ہارے ہیں لیکن وہ بھی ہارے ہیں, جیتا کوئی اور ہے, اور وہ کون جیتا ہے وہ آپ کو پتا ہے. سر مجھے پتا ہے, تو پتا ہے نا آپ کو, مجھے ٹائم نہیں دیتا پروگرام میں. اچھا بات وہی بات ہے نا, وہ بات وہی ہے, اگر وہ پروگرام میں آ جائے گا ساری چیزیں لے کے آ جائے گی پھر آپ کا پروگرام بھی نہیں سر بالکل. سر دیکھیں اگر آپ یہ چیز ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا سر, یہ پیپل پارٹی کے گورنر بھی یہی بات کر چکے ہیں. سر میں دیکھیں میں آف کیمرہ میں بات کر رہا تھا اور میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں اس وقت پنجاب کے اندر وہ انہوں تو خود کچھ جیکٹ پہنی ہوئی ہے, وہ ان کو نہیں سمجھ آتی, وہ بس نعرہ تکبیر لگاتے ہیں, ادھر سے بھی مار دیتے ہیں ادھر سے بھی مار دیتے ہیں. بعد میں ان کو احساس ہوتا کہ ان کو نہیں ہوتا, مجھے اور آپ لوگوں کو بعد میں احساس ہوتا کہ یہ پتہ نہیں کیا حرکت کر بیٹھے. اچھا چلیں سر, یہ تو ہو گیا. سر آپ شیلا رضا نے تو کہا ہے نا, سر میری کی بات کی تو انہوں نے بھی تو کہا ہے, میری ان سے بات ہو چکی, میری شیلا رضا صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے, اور وہ جب انہوں نے یہ بات کہی تھی بلکہ وہ آپ کو پتا ہے ہمارے دوست ہیں حیدر حیات خان, ان کے پروگرام کے اندر وہ بھی آئی تھی, انہوں نے بھی سیم یہی بات کی پبلک نیوز پہ, پبلک نیوز کے اوپر, اور وہ پروگرام جو تھا وہ ہم لوگ اکٹھے ہی کر رہے تھے. خیر وہ ایک الگ ایشو ہے جی. آپ ان کے پروڈیوسر بھی رہ چکے ہیں. سر میں ابھی بھی ہوں, میں ابھی بھی ان کو جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں. اچھا سر, لیکن اصل بات یہ ہے کہ سر دیکھیں رات گئے تقریباً 1:30 بجے سر آپ کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, اور جس طرح ابھی چچر صاحب نے بات کی ہے کہ آپ نے وہی دن کیوں چنا. اور سر خاص طور پہ اگر میں تحریک انصاف کی جانب دیکھتا ہوں, کوئی بھی احتجاج کا دن ہو, کوئی ان کا جلوس کا دن ہو, دھرنے کا دن ہو, وہ اسپیسیفکلی ایسا ہی دن چنتے ہیں جب پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو. نہیں آپ یہ بتائیں مجھے, اب میں آپ کو بتاؤں سر رات کو 1:30 بجے 8 فروری کو کیوں کی ہے سر؟ اچھا مجھے اتنا بتا دیں سر, 8 فروری کو چھوڑے, مجھے سر کل کی بات بتا دیں, پرسوں کی بات بتا دیں. رات کو 1:30 بجے سر آپ نے پریس کانفرنس کی ہے, سارے میڈیا کو ہمیں ٹائم تو کرنے دیں گے تو پھر ہے نا. سر رات کو 1:30 بجے آپ کر رہے ہیں, صبح 11 بجے بند کریں گے, ہمیں جب وقت ملے گا ہم کر لیں گے. وہ دیکھیں میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں, میں پاکستانی ہوں یا نہیں ہوں سر, آپ یہ بار بار میرا حق کیا ہے سر, میرا اس پاکستان پہ 365 دن 24 گھنٹے اور 60 منٹ اور 60 سیکنڈ میں جس وقت جب مرضی اپنا جمہوری حق جو ہے استعمال کر سکتا ہوں, وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو, آپ کا پوائنٹ سر, آپ کا پوائنٹ ہے, آپ پروگرام رات کے 1 بجے کر لیں, آپ کو کون منع سر, مجھے دیکھے گا کوئی نہیں رات کے 1 بجے نا. مسئلہ یہ آپ کو لوگ انہوں نے بھی اس لیے ہمیں اس وقت کرنے دیا. نہیں سر, پریس کانفرنس آپ نے رات کو 1:30 بجے کی, آپ مان لیں. چچر صاحب جی سر, آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ سر میرے بھائی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں کہ نہیں. سر بالکل الحمدللہ پاکستانی ہے سر, مجھے ان کے پاکستانی ہونے پہ شک نہیں ہے الحمدللہ, یہ پکے ٹھکے. لیکن مجھے ہر اس شخص پہ شک ہے جس نے 9 مئی کا واقعہ کیا, مجھے ہر اس شخص پہ پک ہے جس نے میرے ملک کے مفاد کے اگینسٹ IMF کو لیٹر. نہیں سر, ویسے آپ کی بات ہے سر 9 مئی میں یہ شامل مجھے بات پوری کرنے, میں نے ان کا نام نہیں دیا, میں نے کہا مجھے ہر اس شخص پہ پک ہے, مجھے ہر اس شخص پہ پک ہے جس نے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو متنازع کرنے کے لیے لانگ مارچ کا احتجاج کیا. اچھا کس منہ سے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں؟ تو وہ گجرانوالے کی جلسے میں کیا کیا تھا, یعنی جلسے میں نام لیا تھا چیف آف آرمی. کبھی آج تک میاں نواز شریف نے نہیں کہا کہ اداروں پہ حملہ کر دو, کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی فوج کا سربراہ باجوہ صاحب, فیض حمید صاحب, اور انہوں نے تو من حیث الادارہ اس کو متنازع کر دیا. ٹھیک ہو سر, دیکھیں آپ دونوں جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, بالکل صحیح کر رہے ہیں سر. دیکھیں لیکن ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس کراس ٹاک کو نا تھوڑا سا اور آگے لے کے چلوں. میڈم جی آپ اپنا پوائنٹ دیں تاکہ پھر میں اگلا دے رہی ہوں. ابھی ڈیموکریسی کی بات کی میرے بھائی نے, ان کی ڈیموکریسی تب چلتی ہے جب یہ حکومت میں ہوں. یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے, حکومت میں ہے, جیسے ہم نکل جائے. جمہوریت تو ملک کے اندر ہے ہی نہیں, کہ جمہوریت صرف وہ ہے. اور جب یہ آتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ 4 سال کی حکومت کے اندر کتنی ڈیموکریسی تھی. ہم لوگ
TLP کو میں بالکل اس کے خلاف ہوں, اس کے پوائنٹ آف ویو کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے. آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے گھروں میں گھسے, یہ سارا کچھ ہوا 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے سارا بلکہ چلتا رہا. تو پہلے آپ عمران ریاض صاحب ہیں ان کے, وہ اٹھا کے دیکھ لیں, عمران خان صاحب کے اپنے دیکھ لیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں. تو چلیں نہیں چلیں میڈم دیکھیں سیاست میں آپ جو بات کریں نا بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو ہماری جو ہارڈ کور جو ایشوز ہیں نا, یا خاص طور پہ ہم لوگوں کے اندر جو فنیٹزم جو ہم لوگوں کے اندر جو سرایت کر چکا ہے, یہ پولرائزیشن جو ہم لوگوں کے اندر آ چکی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن اب بات یہ کہ اصل ایشو یہ ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے پاس جو پاور تھی, ٹھیک ہے سر, جو اسٹریٹ پاور تحریک انصاف کے پاس تھی, جو لوگوں کو ایجیٹیٹ کرنے کی پاور تحریک انصاف کے پاس تھی, بلکہ میں تو ان کو کہہ دوں کہ موورز اینڈ شیکرز, جو ایک پراپر جو تھا اس پاکستان کی سیاست کے اندر 1947 سے لے کے جو اب تک 2008 تک کی میں اگر بات کرتا ہوں, تو جو ٹریگر جو جس کے ہاتھ میں تھا یا جس نے ٹریگر کو فائر کیا تھا وہ عمران احمد خان نیازی صاحب تھے. اب خان صاحب نے کیا یہ کہ انہوں نے مسلسل لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لا کے ان کو اتنا زیادہ تھکا دیا ہے. یہ میرا ذاتی پوائنٹ ہو سکتا ہے, مہندر صاحب آپ کا اس سے اتفاق کرنا لازم نہیں. میں سن رہا ہوں آپ. ٹھیک ہے, تو کیا یہی وجہ ہے جس وجہ سے اب آپ کے پاس وہ لوگ مختلف جماعتوں سے اب وہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں جو کہ اپنی جماعتوں سے 110% ریجیکٹ ہو چکے ہیں. اگر میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کرتا ہوں تو مجھے ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے بل بوتے پر کیا کبھی کوئی الیکشن جیتا ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب کی اگر میں بات کرتا ہوں تو کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنے بل بوتے پہ کوئی اپنا الیکشن جیتا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے سپوز اپنے مقصد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, تو کیا وہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے لیں گے؟ دیکھیے میری بات سنیں, پاکستان میں سیاست ہمیشہ پارٹیوں کی ہی چلی ہے. آزاد الیکشن لڑنے والے لوگ بہت کم جیتے ہیں. وہ جو جیتے ہیں وہ آپ خرید لیتے ہیں. اب میں وہ جو خریدتے ہیں نا وہ بتائیں نا. چھچر صاحب بیٹھے ہوئے نا. اب دیکھیں نا کل اورنگزیب کھچی نے حلف اٹھایا ہے, ان سے کس کے نام پہ ووٹ لیا؟ سر میرے نام پہ تو بالکل ہی نہیں لیا. عمران خان کے نام پہ تو لیا ہے نا, عمران خان کے نام پہ لیا نا ووٹ. عمران خان کا اور قسمیں کھائی قرآن مجید پہ, قرآن مجید پہ قسمیں کھائی ہیں کہ ہم جو ہے حلفاً کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. میں اگر ہوتا کوئی بھی پارٹی, حکومت کی پارٹی ہوتی, مسلم لیگ نہ, چلو کوئی بھی پارٹی ہوتی, تو میں اس کو لتر مار کے بھیجتا, قرآن کی قسم کھاتی, یاد دفاع ہو جائی تھی. میرے کو نہ آئی, انہوں نے اس کو اپنا وزیر بنا دیا. سر یہاں پہ میں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے سر میں ایک چیز یہاں بتا چلوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اگر جو مہندر پال سنگھ نے بات جو ہے انہوں نے بات کی ہے, سر یہاں پہ تو ایسے ایسے کریکٹر موجود ہیں جو کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے انہوں نے وہاں پہ خانہ کعبہ کے چادر پکڑ کے, اس کا کپڑا پکڑ کے جو قسمیں کھائیں, اور اس کے بعد جب پاکستان واپس آئے ہیں اس کے بعد جو انہوں نے حالات کیے ہیں اس پہ ڈسکس کرنا, میرا خیال ہے کہ ایک پروگرام نہیں, یہاں پہ ہزاروں پروگرام بھی اگر میں کر لوں اس تاریخ کے اوپر تو وہ کم پڑے گا. پروگرام جاری ہے, گفتگو شنید ہمارے درمیان میں چل رہی ہے. یہاں پہ ایک تھوڑے سے بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی, کافی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے, اور کافی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن دبے دبے الفاظ میں بہت ساری باتیں یہاں پر ہوئی ہیں, اور مجھے تو مزہ آ رہا ہے, یقینی طور پہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آ رہا ہوگا بات کو سنتے ہوئے. سر کے پی کے گورنمنٹ کی جو وزراء ہے ان کی قابلیت پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سر, ٹھیک ہے سر. اور کہا یہ جاتا ہے کہ بانی تحریک جو ہیں وہ اب اس بات پہ بڑے پریشان ہیں کہ یار یہ بندے جو ہیں ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ اتنے بندے اکٹھے کر کے لاؤ, وہ بھی نہیں لے کے آتے. اور پھر سر چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں, عوام جو ہے وہ بڑی پریشان ہے, بہت زیادہ وہاں پہ وائس جو ہے ریز ہو رہی ہے. بلکہ یہ کہا جا رہا ہے میرے سورسز کے مطابق, میں باقیوں کے نہیں کہا جا رہا, میں اپنے سورسز کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں, کہ وہاں پہ پراپرلی ایک گروپ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے, اور وہ سرکاری ٹھیکے جتنے بھی ہیں وہ پہلے لے رہے ہیں اور 10% کے حساب سے, اور اس کے بعد کہتے ہیں بھائی آپ کام کرو یا نہ کرو, ہم نے پیسے پورے لے لیے. اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک بانی تحریک نے جو ہے ایک صاحب کو, آپ کے بڑے سینئر ہیں, ان کو جو ہے انہوں نے ایجوکیٹ کر دیا گیا, اور وہ ایک رپورٹ بنائیں گے وزراء کی قابلیت کے اوپر اور تمام کرپشن کیسز کے اوپر.
تو کیا سر یہ رپورٹ باہر آ جائے گی سر؟ دیکھیے آپ نے جو الفاظ ادا کیے نا وہ چاہے آپ نے قابلیت کا لفظ کیا، چاہے کرپشن کا کیا، چاہے جو کیا، سر یہ میرے الفاظ نہیں ہے سر، یہ میرے الفاظ نہیں سر، معذرت ادا تو ابھی آپ نے کیا سر. یہ سر دیکھیں یہ الفاظ قیدی نمبر 804 آپ پیکا ایکٹ سے بچنا چاہ رہے ہیں. نہیں سر وہ میرے پہ وہ لگ جائے گا، اس کی ٹینشن نہ لے سر، وہ میرے پہ یہ لگائیں گے، میں نہیں لگاؤں سر، وہ لگ جائے گا. مجھے سر کل میں جمہوری بندہ ہوں، میں آپ کھلی اجازت ہے، آپ جو مرضی کہیں. سر کل آپ ہی کی کراچی سے سابق ایم این اے ہیں، ان کے ساتھ میرا پروگرام تھا اور میں اس میں اینالسٹ کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کوئی بات کی تو میں نے ان کے آگے پروگرام میں ہاتھ باندھ کے کہا کہ میڈم آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے پیکا ایکٹ لگ گیا ہے، کائنڈلی ذرا نا وہ بات کر لیں جو درست ہو، کیونکہ غلط خبر دینے پہ پیکا ایکٹ لگ جاتا ہے. آپ نے تو نکل جانا ہے، پھس پھس میں نہیں جانا ہے. اچھا چلے میں آپ سے گزارش کروں. دیکھیں وزراء کی کارکردگی، جی قابلیت، وہ سب کی اگر رپورٹ مانگی جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اچھی بات ہے نا، بہت اچھی بات، اچھی بات ہے. چیک اینڈ بیلنس یہ ہے نا. جمہوری عمل ہے، بالکل ہے، یہ موروثی سیاست تو ہماری پارٹی میں موروثی سیاست تو ہے نہیں. بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، مانتا ہوں. موروثی سیاست تو ہے نہیں نہیں. بالکل مانتا ہوں کہ جی خٹک صاحب کی پوری فیملی، سر بالکل مانتا ہوں. اسد خٹک صاحب کل کن کے وزیر اپوائنٹ ہوئے پہلے وہ سن لیں سر، اسد کیسر صاحب کی پوری فیملی میں مانتا ہوں سر، آپ کی فیملی بتا رہا ہے ہی نہیں سر. دیکھیے موروثی سر آپ بات ساتھی کرتے قسم سے سر، میں پروگرام آگے سیاست یہ ہوتی ہے کہ جی بے نظیر کے بعد جو ہے ان کا ہسبینڈ چیئرمین شریک چیئرمین ہوں گے، پھر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ چیئرمین ہوں گے، پھر ان کے بعد جو ہے وہ اگلے جو چھوٹے چودھری صاحب ہیں وہ آگے تیاری کر رہے ہوں گے. وہ ہوتی ہے موروثی سیاست. یہ ہوتی ہے کہ نواز شریف کا بھائی شہباز شریف جو ہے جب نواز شریف وزیر اعظم بنے گا کمٹمنٹ ہوئی ہوگی پارٹی کے اندر. پرویز علیہ جو ہے وہ میں 97 کی بات کر رہا ہوں، 97 کی، کہ پرویز علیہ سے کمٹ وزیر اعظم تسی بنو گے، پھر انہوں سپیکر بنا کے جی پرانے شہباز شریف کو وزیر اعظم بناتا. سر اس تو بعد 2008 سے پھر شہباز شریف میرے پاس بھی تاریخ میں کچھ چیزیں ہیں، میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں. موروثی سیاست یہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ رپورٹ آ جائے گی مارکیٹ میں؟ دیکھیں یا اس سے پہلے جو رپورٹیں آئی ہیں وہ اس کا تعلق جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں پارٹی کے ساتھ ہے، پارٹی اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر ایکشن نہ لیں رپورٹ کے مطابق ہم ایکشن نہ لیں پھر تو ہم ہیں ذمہ دار. ٹھیک ہے. رپورٹ ہمیشہ جب ودن دی پارٹی ہوتی ہے تو وہ پارٹی کا اثاثہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب پارٹی کا اثاثہ ہوتا ہے وہ، یعنی کہ گم پروگرام ہے سر، گم پروگرام. ٹھیک ہو گیا، چلو تو جو مرضی کو چھچر صاحب، جو مرضی کو چھچر صاحب مجھے سر یہ بتائیں کہ چلے یہاں پہ ایک تہذیب تو ہے کہ رپورٹ منگوانی ہے، باقی پارٹیوں میں تو یہ ہے چکر ہی کوئی نہیں، اور جو مرضی کھاؤ. وہ رانا مشہود صاحب جو ہے وہ اوپنلی ویڈیو بن رہی ہے کہ جی میں شہباز شریف کے لیے پیسے لے رہا ہوں. بالکل سر وہ میرے پاس وہ جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے سر وہ پوری ویڈیوز بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو سر ہم اس پہ بھی ڈسکس کر لیں گے بعد میں. ہاں وہ یوسف زغلانی کے بیٹے نے جو پیسے لیے تھے ہاں جی سر. اس کے علاوہ سر وہاں پہ بھی جو اپنا وہ جو ایک سگریٹ کا بہت بڑا جن کا کاروبار ہے سر، 2 سینیٹرز ان کے وہ بالکل ہے سر. جی چھچر صاحب یہ بتائیں سر کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے، جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہماری پارٹیز کے اندر تو سارا کچھ ہوتا ہے، سر آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے سر؟ ویسے تو یہ میرا اتفاق ہے ان کی بات سے، یہ ان کا اپنا ایک انٹرنل معاملہ ہے اور اچھی بات ہے، لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ یہاں پہ کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے. وہ سر وہ کہنا تینوں سنانا نہیں، یہ وہ بھی نہیں ہے. اگر وہ بھی کر لیں تو بڑے اچھا ہے. یعنی کہنا کچھ ہے اور اس کا عمل بالکل ہی الٹ ہوگا. آج تک یہ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ کوئی ایسی رپورٹ جس پہ عمل کیا ہو، جہاں پہ الیکشن کی اگر بات کرتے ہیں کوئی ایسی رپورٹ باقی چیزوں کے اوپر ہو گیا، یہاں پہ یہ دیکھیں نا، یہ 45 47 کا کرتے ہیں. ان سے یہ تو پوچھیں کہ بھئی کورٹس میں ان کی پیٹیشنز کتنی پینڈنگ پڑی ہیں. وہ سر لاسٹ پروگرام میں میری بات ہوئی تھی ان سے، جو ہے اپنا عباسی صاحب سے ہوئی تھی، ٹوٹل 39 ہوئی تھی، اس میں سے 35 یا 39 ٹوٹل ہوئی، ان میں سے 19 جو ہیں وہ تحریک انصاف کی ہیں، باقی دوسری جماعتیں کی ہیں سر. نمبر 1. نمبر 2، یہاں پہ کسی بھی ان کے ورکر کا، مشیر کا، وزیر کا معیار یہ ہے کہ بھی آپ نے جھگڑے کے لیے بندے کتنے لے کے آنے ہیں، پیٹرول بمب بنانے کے لیے بندے کتنے لے کے آنے ہیں، دارالخلافے پہ چڑھائی کے لیے بندے کتنے لے کے آنے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اسٹیٹ فائرنگ کے لیے بندے کتنے لے کے آنے ہیں. تو وہ تو کارکردگی ہے ان کی بہت آؤٹ کلاس. نہیں سر وہ تو چلو ہو گیا. ادروائز اگر ہم دیکھیں ان دی انٹرسٹ آف پبلک تو آپ ان کا ہیلتھ سیکٹر ٹوٹل کلیپس کر چکا ہوا ہے، ان کا ایجوکیشن سیکٹر ٹوٹل کلیپس کر چکا ہے، بیسک انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے.
اور جو کرپشن ہے میں چیلنج کرتا ہوں سر آپ اپنی ٹیم لے کے چلے جائیں, تباہی اتری ہوئی ہے کہ نہیں سر اس پہ ہم بات کریں گے. جی میڈم مجھے بتائیں کہ آپ ایک جب حکومت نئی فارم ہوئی تھی تو آپ کے سندھ کابینہ میں بڑے بباگ دوہل ایک وزیر ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, ان کو نا آپ نے منشیات کی روک تھام کی وزارت دی تھی, تو انہوں نے تھوڑے سے وہ بندے شندے پکڑے, تو کچھ عرصے کے بعد وہ پھر وزارت سے ہٹ گئے تھے, تو وہ آج کل ان کو ایک اور وزارت دے دی گئی ہے. ابھی ریسنٹلی وہ زرداری صاحب کے ساتھ جو تھے وہ گئے ہوئے تھے, چائنا کا بھی دورہ کر کے آئے. تو کیا آپ کو بھی کچھ ایشوز تھے, کچھ پرابلمس تھیں جن کی وجہ سے آپ دب گئے منشیات فروشوں سے بچنے کے لیے, یا ان کا پریشر زیادہ تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی میں ایک بات کا جواب پہلے دینا چاہوں گی. جی بالکل ٹیک یور ٹائم. ابھی جو آپ نے نیازی صاحب کے حوالے سے کہا کہ کے پی کے اندر وہ کیا چاہتے ہیں, اب پہلے ان سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ وزراء کی قابلیت پہ کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ایک صوبے کی ایک گورنمنٹ فارم کی ہے وہاں پہ کام نہیں ہوئے, یا وہ بندے نہیں لا سکے. نہیں وہ تو میری ان سے بات ہو گئی ہے نا, وہ اس وجہ سے تھا. یہ کوسچن ان سے ہے نا, مہندر پال صاحب سے. انٹرنل معاملہ ہے, میرا اس پہ ہے نا. بالکل بات یہ ہے, آپ نے سنے ہوں گے اس کے بعد شرجیل میمن صاحب کے کافی سارے بیانات, اور اس یہ منشیات والے کیس پہ ابھی ایک کیس بھی چل رہا ہے, ریسنٹ آیا ہے, جو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے یہ انٹرنیشنلی جو ایک ریکٹ ہے اس میں انوالو ہے, اور سندھ گورنمنٹ نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. اور ہمیشہ کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر جو نشہ بیچنے والے تھے جب ان کو پکڑا جا رہا تھا تو ایک وزارت کیوں ان کو ہٹا دیا گیا تھا, یک جنبش قلم؟ میں اس بات پہ تھوڑا پریشان. یہ ہوتا ہے, یہ تو اب ٹھیک ہے, اس کا مطلب کمپرومائزنگ سچویشن آ جاتی ہے. نہیں کمپرومائزنگ سچویشن نہیں, میں بھی حکومت کے اس ٹائم جو مراد علی شاہ صاحب ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں, یا چیئرمین صاحب سمجھتے ہوں کہ کسی اور بندے کو لایا جائے تو اس سچویشن کو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کرے گا, اور وہ اب اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کافی حد تک اس چیز پہ. ٹھیک ہے. اچھا سر چچا صاحب, ابھی آپ کی حکومت کا 1 سال گزرا, آپ کی حکومت کا 1 سال گزرا, پنجاب گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں میں, سینٹرل گورنمنٹ کی بات میں کروں گا, بلکہ نہ ہی کرے زیادہ بہتر ہے, ہم پنجاب گورنمنٹ کی کر لیتے. سر آپ نے ایک پکٹوریل جو تھا, ہم چھوٹے ہوتے تھے جب ہم پریزنٹیشن دیتے تو ہم پکٹوریل جمع کرواتے تھے, وہ 50 60 صفحات کا. تو سر وہ میں یونیورسٹی کو چھوڑے ہوئے سر مدت ہو گئی ہے, تو ابھی بھی سر آپ وہی آج سے 15-20 سال پرانی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. محترمہ آپ کی جو ہے سی ایم صاحبہ جو ہماری مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے, وہ آج کے دن بھی جو ہے اسی 15-20 سال پرانی ایک سوچ کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. مسلسل جو ہے وہ اشتہار پہ اشتہار چھپ رہے ہیں, 60 صفحوں کی ضمنیاں چھپ رہی ہیں, اس پہ جو پیسے لگ رہے ہیں. تو اتنا پیسہ سر گورنمنٹ کے, پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے جتنا سر آپ لوگوں نے اپنی چیزیں وغیرہ اوپن کر دی ہوئی ہیں کہ ہم اتنے جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں؟ سر نہیں شروع نہیں کر رہے, آپ تھوڑا سا اس کو نا امینڈ کر لیں. اچھا آپ چلے جائیں, جس دن محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اوتھ لیا اور پہلی سپیچ کی تھی آن دی فلور آف دی ہاؤس پنجاب اسمبلی, جی وہ انہوں نے اپنی والدہ کی تصویر ساتھ رکھی ہوئی تھی. جی آپ وہ سپیچ سن لیں, اور آج 1 سال بعد اس سپیچ کو اور آج کی جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اشتہار دیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کارکردگی وہ جو 1 سال پہلے ہم نے اناؤنس کی تھی اور آج وہ ہم نے پبلک کے سامنے پیش کر دی. تو اخباروں میں ہی کیوں دی سر؟ سر میرے سر دیکھیں اس کا بڑا سا ایک طریقہ اور بھی تو ہو سکتا ہے نا, آپ کے پاس اپنا پنجاب گورنمنٹ کے اپنے پریس ہیں, پنجاب گورنمنٹ کا اپنا گزٹ ہے, ٹھیک ہے سر, آپ وہاں پہ ایک بک کو چھاپتے, ٹھیک ہے, اور آپ سڑکوں کے اوپر جیسے ہم لوگ پمفلٹ دے رہے ہیں آپ اس طرح دینا شروع کر دیتے, آپ نے اخباروں کو پیسے کو دینے شروع کر دیے. سر دنیا میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں ہی استعمال ہوتا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی. الیکٹرانک میڈیا پہ سر آپ کا سوشل میڈیا پہ تو میں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. سوشل میڈیا نا دیکھیں یہ ایک نیا چیپٹر ہے نا. اچھا میں نے لفظ استعمال کیے ہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا, ٹھیک ہے نا, اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا, ہمیشہ ہوتا ہے. چھوٹی بات نہیں ہوگی. نہیں صالح ظفر صاحب کے جو کالم ہے سر میں ابھی تک پڑھتا ہوں سر, پیچھے 5 سال چلے ہیں نا جی, کچھ نہ ہونے یعنی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہر سال کچھ نہ کچھ چھپتا تھا بڑا, تو یہاں پہ تو بہت کچھ ہوا ہے, تو اگر وہ چھپا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں. اچھا سر دوسرا یہ کہ اس کا جو میں اب میرا جو اصل کوشچن یہ ہے سر, کیا پنجاب گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے ہیں
بالکل میں ایک بات آپ کو بڑی کلیئر کہوں گا کہ میڈم نے کوئی ایسا پروگرام سٹارٹ نہیں کیا، نہ وہ اناؤنس کیا ہے جس کو وہ مکمل نہیں کر پا رہی. میں ریویمپنگ آف روڈز، آپ ریپیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن آف روڈز لے ٹھیک ہو گیا. اس وقت پورے پنجاب میں وہ سڑکیں جو پچھلی گورنمنٹ ناکارہ کر کے ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کیا وہ چھوڑ گئی تھی، پورے پنجاب میں وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اچھا سر، وہ گرین لائن کا جو پینٹ اتر گیا تھا سر، وہ ہو گیا سر؟ میں کرنے دے. پینٹ انگلینڈ میں بھی اترتا ہے جی، پاکستان میں کوئی انوکھا نہیں اترا، یا پنجاب میں آپ کو پوری دنیا میں ہو جاتا ہے. میں بات کرنے ایک مکمل کر لیں پھر کے بعد سردار صاحب اپنا شوق پورا کریں، پہلے مجھے بات پوری. جی جی بالکل. ریویمپنگ آف ہاسپٹل ٹھیک ہے، انتہائی آؤٹ سٹینڈنگ پروگرام ہے، سٹارٹ ہے. ہاں نونہار پروگرام سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے، مل نہیں رہے بچوں کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد مریم کی دستک بہترین پروگرام، دھی رانی بہترین پروگرام. سر میں ایڈوکیٹ ہوں، مجھے پتہ ہے ہمارے ملک میں جو یہاں پہ فوجداری جو ہے نا پرچے ورچے، اس کی بیسک روح کیا ہے سر؟ میرا کوشچن یہ ہے، پنجاب گورنمنٹ کے پاس انف بجٹس ہیں اس وقت تک جو اس کے وسائل ہیں اس کے مطابق وہ اپنے پروگرام کو لے کے چل. ٹھیک ہو گیا جی. میڈم سندھ گورنمنٹ پہ آتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ ان کو کاپی کر رہی ہے. میں مانتا ہوں آپ کاپی نہ کریں، آپ یہ کہیں کہ پنجاب گورنمنٹ ان کو کاپی کر رہی ہے. چلے مان لیا سندھ گورنمنٹ کا جو بھی کام ہو رہا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ اس کو کاپی کر رہی ہے، لیکن وہ 2 مہینے پہلے کر لیتی ہے. سندھ گورنمنٹ کیونکہ اوریجنل ہے وہ 2 مہینے بعد کرتی ہے. ہم یہ بات کر لیں. ہاں، سندھ گورنمنٹ کا کون سا کام ہے جو اس نے پہلے نہیں کیا؟ مجھے اس چیز کا بتا. ابھی ریسنٹلی جو ہے اپنا لیپ ٹاپ انہوں نے دینے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے باقی جو سڑکوں پول انہوں نے بنانے اب شروع کیے ہیں، سڑکیں انہوں نے سیدھی کرنے شروع کر دی ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ پہلے سے شروع ہیں ان کے سارے میڈم. میں کراچی کا 2-3 دفعہ چکر لگا چکا ہوں، سندھ کا چکر لگایا، مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے. پہلے سے شروع ہیں، بہت بہتر ہے. تھر کا آپ دیکھ لیں کہ تھر کے اب کیا حالات ہیں. جی جی بہت چینج ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ وہاں کر رہے ہیں. اور ہائی ویز کی اگر آپ بات کریں، سڑکوں کی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ تو نیشنل ہائی ویز ہے، وہ تو وفاق کے پاس ہے. وفاق کے پاس ہے. وفاق میں صدر آپ ہیں، ساری صدر حکومت آپ کے پاس ہے. صدر تو ایک آئینی عہدہ ہے. اچھا. فنڈز کون دیتا ہے؟ صدر دیتا ہے. تو صدر جب بلاول بھٹو زرداری، ایک منٹ سر، ایک منٹ، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس بات کے اوپر لڑائی ڈالتے اور کہیں وفاق جو ہے میرے حصے کے اتنے پیسے جب تک نہیں دے گا میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. آپ کو شاید یاد ہوگا PDM کی جب گورنمنٹ ہوئی تھی اور پاکستان کے اندر رین افیکٹڈ جب فلڈ آیا تھا تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لڑ کے پیسے نہیں لیے تھے اپنے؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ پیسے جو ہیں سندھ گورنمنٹ کے تھے نا، جو وفاق نے دیے تھے. پھر وہی بات ہوگی. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ حکومت کا پیسہ لڑ کے لے سکتے ہیں تو کیا اس وفاق کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میری سڑک بھی بنا کے دیں کیونکہ یہ آپ کے انڈر آ رہی ہے؟ کچھ پروجیکٹ جو اچھا موٹر وے بنائی ہوئی ہے نا انہوں نے، موٹر ویز یہ بنا رہے ہیں. آپ یاد جا کے دیکھیں ادھر سے حیدرآباد سے سکھر تک، جو سکھر سے حیدرآباد تک موٹر وے ہے وہ کس طرح کی بنی ہے. اور جو یہاں موٹر وے ہے لاہور کے اندر، آپ یہ دوسری رنگ روڈ کا دیکھ لیں، اس کا کیا معیار ہے، اس کا کیا معیار ہے، وہ کس نے بنائی؟ ہم نے تو مشرف کے ہم نے دور میں پنڈی پٹیاں فیصل آباد روڈ بھی دیکھی تھی جس میں یہاں سے کھانا کھا کے جاتے تھے تو وہ جاتے جاتے گوجرا پہنچتے تو کھانا ہضم ہو جاتا تھا. ہمیں کوئی بات نہیں، پنڈی پٹیاں چنیوٹ روڈ پہ ابھی میں نے 2 ہفتے پہلے ایک لنک روڈ پہ سفر کیا غلطی سے ادھر سے آگے، وہ ابھی بھی ویسی ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسی 20 سال پہلے تھی وہ ابھی بھی ویسی. گورنمنٹ نہ لیپ ٹاپ، نہ سڑکیں، نہ امن و امان، سوائے بندے اکٹھے کرنے کے، احتجاج کرنے کے. علی امین گنڈا پور صاحب. ٹھیک ہے سر دیکھیں، سمپل سی بات ہے، آپ صرف اخبار کی جو تصویریں نا ان کی بات کرتے ہیں. ماڈل شوٹ کروانا ہے، ماڈل شوٹ کترینہ سے کروا لے، ماڈل شوٹ کروانا ہے ایشوریا سے کروا لے، پاکستان میں مہیرہ خان سے کروا لے. اگر آپ ماڈل شوٹ پہ جانا چاہتے ہیں نا تو پھر پاکستان میں بہت ساری ماڈلز ایسی ہیں جن کے ماڈل شوٹ کروا کے اس کو آپ کارکردگی دکھا دیں. ٹھیک ہو گیا. کارکردگی وہ ہوتی ہے جس سے عوام مطمئن ہو. آپ پچھلے ہفتے کے اندر جتنی کالج یونیورسٹیز میں شو ہوئے ہیں، چاہے وہ منصور علی خان کا ہے،
या किसी और एंकर का है? सर उसको छोड़े, मैं ठीक है। केपी की सर सुन लेना, नहीं मेरी सर बात- देखें, मुझे सर बात मैंने complete कर लेने सर देना। नहीं सर कर लेने देना नहीं complete। सरदार साहब नहीं जी, कर लेने देना। सरदार साहब वही गल दसो ना जिहड़ी करन वाली है। मैं तन्नू वही दसांगा, उत्ते आओ ना दसांगा, तन्नू दसांगा, उत्ते आओ सर, उत्ते आओ। आज भी अवाम में मकबूलियत जो है वो पीटीआई की है। इसमें कोई हमने दूसरी राय अगर नहीं। काम किया है तो हमें वोट पड़ा है। सर देखें, मुझे बताएं, वहां पे मसाइल थे सेहत के, अभी भी हैं। सेहत कार्ड किसने दिया? सर एक मिनट, लेडी सेहत कार्ड सर किसने एक दिया? सर नवाज शरीफ सर नहीं एक मिनट, लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में जिंदगी में पहली, जब से वो इनॉग्रेट हुआ है, पहली दफा एनेस्थीसिया खत्म हो चुका है। ये मेरी कल की रिपोर्ट है सर, आप बेशक जाके चेक कर लें। उसके बाद सर दूसरे, अगर अयूब अगर जितनी भी अगर बात करते हैं तो वहां से आपके अगर सेहत इतनी आपने वहां पे सहूलत दे दी हुई है, पंजाब और सिंध के अंदर, आगे आप मेरे साथ चलें, यहाँ के जितने भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सारे के सारे वो पख्तून हमारे भाइयों से भरे हुए हैं। ठीक है सर। इसके अलावा अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूं, कितनी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं सर जो कि आपकी मर्ज हो चुकी हैं। आप क्यों इस चीज को कर रहे हैं कि अच्छा एक पख्तून है, उसका लाहौर में बिजनेस है, मैं आता हूं उस पख्तून रजी उस बस पंजाब के ना उससे को बिल्कुल आ सकते हैं सर। हालांकि सर अगर मुझे पश्तो आती है सर पश्तो और आने का मैं मतलब अगर ये तो नहीं पंजाब है में सर। रहता हूं तो पंजाब के हॉस्पिटल से इलाज कराऊंगा ना, मैं क्यों सर- केपी जाऊंगा भाई? अच्छा, मतलब मेरा आप क्यों लसानियत को हवा दे रहे हैं कि अगर- मैं अगर ऐसी पश्तून बात- हूं, सर एक- मैं खुद पश्तून हूं। सर मुझे मैं खुद पश्तून सर हूं। मैं भी सर आपको पता सर मैं भी अदना सा पश्तून हूं सर, मैं भी दुरानी हूं सर। तो भाई यही तो है कि आप क्यों इस चीज को कर लेकिन रहे हैं? मेरा मुझे आप- ये बताएं, क्या आपका पंजाब आज- से- आज सिंध से, आज बलूचिस्तान से, आज आप पंजाब से पठानों को निकाल दे, पश्तूनों को, मैं खुद पश्तून हूं, मैं भी हूं पश्तून सर, हूं। मैं भी हूं। मुझे आप हमें निकाल दें, आप अपनी आप मीशत का हाल भी देख लीजिएगा सर अगर हम- मीशत का हाल हम ये वहाँ पे है टैक्स, हम अगर पंजाब के अंदर टैक्स पे करते हैं तो हम पंजाब के हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करा सकते? सर एक मिनट हम अगर सिंध के अंदर टैक्स पे करते हैं तो हम सिंध के हॉस्पिटल से इलाज क्यों सर, नहीं मैं करा सकते? आप ही की ऊपर आ रहा क्यों हूं। लसानियत को हवा सर, दे रहे मैं- हैं? सर, लसानियत की बात नहीं कर- सर, एक मिनट ठहर जाइए। शादी कार्ड चेंज करके उस पे लिख दे सर एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट ठहर जाइए सर, एक मिनट ठहर जाइए अपना महेंद्र पाल साहब, एक मिनट ठहर जाइए। अगर इतनी ही वहां पे तरक्की हो चुकी है तो सर मैं वहां पे जाके छच्छर साहब ने, शाइस्ता इस्लाम साहबा ने वहां पे अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू किया? चलते हैं सर देखिए आए अपॉर्चुनिटीज, चलते सर हैं। देखिए अगर आप अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो पाकिस्तान भर के अंदर अपॉर्चुनिटीज भाईजान, या तो आपको opportunity की या तो बात आपको है, कराची इमरान शहर में खान मिल के रही दौर है में, या वहां पे मिल रही है, इमरान वहां पे खान के आपको दौर में इनके- इसी पंजाब में नई लूमें बनी थी जो बंद हो गई इनके है। सर आपको मैं बता दूं फैसलाबाद में असेंबली मिलों ने 15 मार्च का टाइम दे दिया कि जो है आप अपनी जॉब का बंदोबस्त करें। बस अगर एक मईशत मिनट, का एक मिनट, मईशत का एक- वो एक- बेड़ा एक- गर्क सर, किया एक- है, एक- वो टिकटॉकर्स ने एक मिनट, सर वो एक मिल है सर, एक मिल है वो, सिर्फ एक मिल है, एक मिनट ठहर जाइए सर। वो ऐसी मैं आपको 100 मिलें दिखा सकता हूं जो बंद हो ये- रही हैं। ये- वो तो जी, एक जी, सर, या दो ये छत्तर- बच्चे ये छत्तर सामने साहब, आ गए ना, ये तो छत्तर साहब, ये- ये साहब। इनका ख्वाब रहेगा। हाँ। आप ये ना एक तरीकाकार है। देखिए मैं कहता हूँ लसानियत बिल्कुल सोचना भी चाहिए। हाँ इतना इनके करतूत अच्छे हैं, इतनी इतनी इनकी कारकर्दगी अच्छी है, तो भाई वहाँ का जो लोकल रहने वाला है वो लाहौर में क्या करने आ रहा है? अच्छे इलाज के लिए आ रहा है। ओ भाई, अच्छी लाहौर में कौन आ रहा है? पाकिस्तान सारा है उसका। तो लाहौर में कौन? आप तो आप मेरे साथ अभी चले, आपका पास चले, आप मेरे साथ तो अभी आप चले। तो लेकिन सिर्फ इस नून तरह के के- साथ किसी का इलाज नहीं हॉस्पिटल में इस होने तरह देते। एक- आपका पास चले तो आपके पास किससे आना है? आप बिल्कुल इस दुरुस्त- तरह सर, एक के मिनट, सर, एक मिनट, सर, एक मिनट, गुफ्तगू- सर, एक मिनट, अच्छा, ये बिल्कुल चलें। सही। सर अभी चंद दिन पहले की बात है, सिंध असेंबली के फ्लोर के ऊपर उनके जो वजीर सेहत है उन्होंने एक लिस्ट जो थी वो सबके सामने पेश की और उसमें उन्होंने बताया कि जनाब कराची के इतने हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से इस इलाके से लोग हमारे पास इलाज करवाने के लिए आए हैं और सर आई एम वेरी सॉरी टू से मेजॉरिटी तादाद KPK की थी। ठीक है, अब सर एक मिनट, आपने जो बात की है सर, देखिए मैं अगर बात कर रहा हूं, मैं अपने आप को इस वक्त जब मैं पंजाब के अंदर हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं यहां पर रह रहा हूं, मेरे बच्चे यहां पर हैं, मेरे पेरेंट्स यहां पे, मेरा कारोबार है, मेरी हर चीज है सर। मैं अपने आप को पख्तून नहीं कहता, मैं पख्तो भी नहीं बोलता सर। रीजन क्या है सर? सुन लें सर, बोलता हूँ सर देखिए जब हम आपस में बैठे होंगे ना अब मेरा अगर पश्तो बोलना सर, मेरा सुन पश्तो लेना। बोलने से क्या प्रॉब्लम है आपको? सर आपको बात नहीं समझ आ रही सर, आप सर बात को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। आप मैं उस क्यों लेके आप जा उस रहा हूं? पॉइंट पे लेके जा रहे हैं जो आप कि सोशल पश्तून मीडिया पे की बात हमारा कर रहे हैं। सर आप सोशल देखिए, मीडिया पे देखिए, हम बताने के लिए लेके जा कारकर्दगी सकते हैं। होती है गवर्नमेंट की, हाँ। उसका पश्तून के साथ कोई ताल्लुक नहीं बिल्कुल। है, उसका पंजाबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका सिंधी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। डन हो गया। आप इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो शहरी जहां रहता हाँ। है वो वहां इलाज कराएगा। ठीक हो गया, ठीक है, चलो अब इस चीज सर की बात करें। बस डन हो अब इस गया, चीज की अब बात- डन हो गया। इसी पे रोक लें। हाँ
ابھی آپ میرے ساتھ کیمرہ مین لیں, میرا بھائی میرے ساتھ چلے, میں بالکل چلوں گا. جو دیکھیں پختون, بلوچ, سندھی ہمارے پاکستان ہے, پاکستان ہے, پاکستان, اور یہ ملک ہے بھی ان کے ساتھ. سر یہ معاملات کو الجھا رہے ہیں نا. جو لاہور کا رہنے والا پختون ہے, بالکل ویسے تو باہر سے بھی آئے, حرج کوئی نہیں. میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلیں, چلڈرن ہاسپٹل چلیں سر, گلاب دیوی چلیں, جناح ہاسپٹل چلیں, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی چلیں. اگر آپ کو 90% وہاں سے KPK کے رہائشی علاج کی غرض کے لیے ہو گیا سر, وہ نہیں مان رہے, چل چھوڑ دے, انہوں نے ماننا ہی نہیں سر. پنجاب میں رہنے والے کا آپ کا علاج ہو گیا سر. میرے پاس بہت کام ہے ابھی لڑائی کے لیے, اور بہت ساری ہماری چیزیں. میڈم صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ دوسرے ملک سے پانی لے کے آئیں گے, تو وہ اتنی بڑی نہر دریا, میڈم کس طرح پانی کی بات ہو رہی ہو؟ کوئی ایسا یہ منصوبہ جو اکثر نہیں ہے جو قابل عمل نہ ہو. کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو یہ قابل عمل نہ ہو. زرداری صاحب بڑے زیرک ہیں, زرداری صاحب بہت زیرک ہیں. لائے, انہوں نے جو بات کی وہ پوری کی انہوں نے, ٹھیک ہے, اور ان کے نظر میں ہمیشہ پاکستان کی عوام کی بہتری ہوتی ہے, اور جو انہوں نے منصوبہ بنایا وہ بالکل وہ اس کو پورا کریں گے. اس کا کوئی لے آؤٹس, کچھ چیزیں وغیرہ آپ لوگوں سے فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ اس کی تیار ہو چکی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ تاجکستان سے پہلے چترال تک اور چترال سے آگے گوادر سے بلوچستان پائپ لائنز کے ذریعے پانی آئے گا, اور آلریڈی 500 کلومیٹر روڈ جو ہے تاجکستان سے پشاور, ٹھیک ہے, ہو گیا. اچھا چلیں یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسری بات جو سب سے بڑی بات, انہوں نے یہ کیوں کہا ہے کہ تسی گھبرانا نہیں ہے سارا, تو پہلے دیکھیں جب ہم نے آپ لوگوں کو کہا نا, آپ اس بات کو کیوں نہیں کہتے کہ یہ سب عمران خان کی کاپی کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا, یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے. میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں ایک چیز کا جواب دینا چاہوں گی. ابھی مجھے آپ نے موقع نہیں دیا تھا, KP کا جو ہیلتھ کا ایشو تھا, نہیں اس میں آپ کا تعلق نہیں تھا نا. تعلق نہیں تھا, لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ اگر میں پنجاب میں رہتی ہوں تو مجھے پنجاب کے اندر فیسلٹی چاہیے, پنجاب سے باہر نہیں. اگر میں لاہور میں رہتی ہوں تو مجھے لاہور کے اندر فیسلٹی چاہیے. ٹھیک میڈم, یہ آپ کا پوائنٹ ہے, ٹھیک ایگریٹ, یہ ٹھیک ہے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں تسی گھبرا کیوں نہیں رہے ہو؟ کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہم پہلے بھی گھبرا نہیں رہے تھے. کیوں انہاں دے نال کیوں لڑ دے گے ہو؟ لڑائی تو کسی بات کی نہیں ہے, یہ سیاست ہے. تو پھر اگر لڑائی نہیں ہے تو پھر آپ نے شکایت کیوں لگائی ہے زرداری صاحب کو کہ ہمیں ڈیو رسپیکٹ نہیں مل رہی, ہمیں ڈیو شیئر نہیں مل رہا؟ میں یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا, جب آپ سے ایک معاہدہ ہو چکا, ٹھیک ہے, ہاں معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ کیا؟ اب آپ آئے نا پوائنٹ پہ, معاہدہ یہی تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے, ٹھیک, اس کے ساتھ یہ ہمیں ترقیاتی فنڈ جاری کریں گے یہاں پہ, وہ اپنے لیے نہیں, وہ عوام کے لیے, وہ عوام کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب بتائیں کہ کتنا اسی چیز کی شکایت اگر کی ہے تو آپ کو فنڈ نہیں ملے, فنڈ نہیں ملے تو نہیں ملے ہوں گے سر, فنڈ نہیں ملے. آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کو فنڈ بہت ہے, نہیں ملے ہوں گے, تو اسی لیے شکایت ہوں گے. دوسری بات یہ کہ تھوڑی سی مجھے بات اپنی کمپلیٹ کرنے دیں کہ زرداری صاحب نے اگر چلنے کا فیصلہ کیا تھا نا, CEC کمیٹی جو ہماری تھی اس میں فیصلہ کیا تھا, تو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں, بالکل ایسے تھا. اور اب بھی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے, تو وہ بھی پاکستان کے لیے, کیونکہ ہم پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بات یہ تھی جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ وہ آپ نے ان کو غیر مشروط طور پہ آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. زرداری صاحب نے نہیں کہا ان کو, زرداری صاحب کو پیچھے سے کہا گیا کہ نہیں تجھے چلنا ہے. نہیں, زرداری صاحب وہ نہیں رہے, زرداری صاحب اب وہ نہیں رہے, زرداری صاحب جو ہے وہ اب وہ نہیں رہے. ان کے گھٹنے میں جب سے ان کے پاؤں میں فریکچر ہوا ہے, وہ اب اپنی مرضی سے اٹھتے بیٹھتے, اپنی مرضی سے چلتے پھرتے ہیں. اب آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی چچا صاحب, آپ کی بات تو یہ لکھ رہے ہیں بار بار ادھر سے. نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. جی جی سر. تو ناظرین لکھ رہے ہیں ہم پیار بنا رہے ہیں, لیکن اوپن خط نہ منظر عام پہ نہیں. میں نے سر کو خط لکھا ڈگیوں میں جا کے باتیں ہم نہیں کرتے, وہ ہماری وہ ہے. ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی, اور آج کا پروگرام جو تھا وہ کافی ایک لائٹر موڈ کے اوپر ہوا, لیکن بہت ساری چیزیں اس طرح کی جو ڈسکس ہوئی ہیں ہمارے پروگرام میں, جو کہ کافی اس میں ہمیں انفارمیشن جو تھی, میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم لوگوں نے اس میں کافی پوائنٹ کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی ہے. میرے پاس کیونکہ وقت کی کمی ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا, اور مجھے
اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. پاکستان پائندہ باد.